بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ گزشتہ سیرت کی جو ہماری تعلیم کی پہلی قسط تھی، میں نے اس میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق کچھ باتیں بتائی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے مکہ میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس واقعے کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا۔ آج ہم بتائیں گے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے، آپ کی ولادت مبارکہ ہو گئی، تو ولادت کے بعد جیسا کہ مکہ کے لوگوں کا رواج تھا، مکہ میں رہنے والے لوگوں کا رواج تھا، یہ ان کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو شہروں میں نہیں رکھتے تھے۔ شہروں کا جو ماحول ہوتا ہے اس ماحول سے نکال کر وہ اپنے بچوں کو کہاں بھیجا کرتے تھے؟ گاؤں دیہاتوں میں۔ اور یہ گاؤں دیہاتوں کا ماحول آپ لوگوں کو بھی تھوڑا بہت اندازہ ہوگا کہ شہروں میں وہ ماحول نہیں ہوتا جو گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے، جیسے ہرا بھرا ماحول، سبزہ، گھاس، اور اسی طرح مختلف قسم کی سبزیاں، گندم، چاول، یہ ساری فصل، ساری سبزیاں، ان کی فصلیں، ان کے باغات، ان کے کھیت گاؤں دیہاتوں میں ہوتے ہیں۔ تو گاؤں دیہاتوں میں رہنے سے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی کی آب و ہوا بہت اچھی ملتی ہے، صاف ستھری آب و ہوا ملتی ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک تو درختوں سے جو صبح صبح آکسیجن نکلتی ہے، اور کھیت جب زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں سے بھی اچھی آکسیجن نکلتی ہے، تو وہ صحت کو زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ شہر میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ کھانے پینے میں خوراک بڑی اچھی ملتی ہے، وہاں کی صاف ستھری خوراک ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنی زمین سے چیزیں لے کر کھائے، اپنی فصل، اپنی کھیت سے وہ پیاز نکالے، لوکی نکالے، لوکی بھی اگتی ہے زمین سے، سب چیزیں نکلتی ہیں، بھنڈی ہے، سبزیاں ہیں، سب اپنے ہی جانوروں کا دودھ پئیں، اپنے ہی جانور ذبح کر کے کھائیں، تو ساری چیزیں وہاں پہ تازی ملیں گی، صحیح ملیں گی، خالص ملیں گی، کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی اور کوئی گندگی شامل نہیں ہوگی۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ انسان کا جسم کیا ہو جائے گا؟ جسمانی لحاظ سے کیا ہو جائیں گے؟ اچھے ہو جائیں گے، صحت مند ہو جائیں گے۔ تو مکہ کے لوگ اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی گاؤں دیہات کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ گاؤں دیہات کی عورتیں آتی تھیں، بچوں کو لے جاتی تھیں، پیسے لیا کرتی تھی پرورش کرنے کے۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی تھی کہ گاؤں دیہاتوں میں، اس دور میں گاؤں دیہاتوں میں عربی بہت اچھی بولی جاتی تھی۔ شہر کی عربی میں جیسے ہماری اردو میں انگلش بھی ملی ہے نا، ہماری اردو میں انگلش بھی مکس ہے، ہماری اردو میں فارسی بھی مکس ہے، ہماری اردو خالص نہیں ہے۔ اسی طرح مکہ شہر کی عربی خالص نہیں تھی، اس میں دوسری زبانیں مکس ہو گئی تھیں۔ تو اپنے بچوں کو خالص صحیح فصیح اچھی عربی سیکھنے کے لیے بھیجا کہاں کرتے تھے؟ ادھر دیکھو، گاؤں دیہاتوں میں، تاکہ ہمارا بچہ گاؤں دیہات میں جائے گا تو اس کی زبان بھی کیا ہوگی، اس کی بولی بھی کیا ہوگی، اس کی لینگویج بھی کیا ہوگی؟ اچھی ہوگی۔ تو یہ دو مقصد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو دیہاتوں کی عورتیں ہر تھوڑے دنوں بعد آیا کرتی تھی بچوں کو لینے کے لیے کہ بچے ہوں گے تو ہم لے جائیں گے۔ تو اسی طرح ایک گاؤں تھا، اس گاؤں کا نام تھا بنو سعد۔ کیا نام تھا؟ یاد ہونا چاہیے آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے بعد کون سے گاؤں میں آپ نے 4 سال گزارے ہیں؟ بچپن کے 4 سال۔ کون سے سال سے 4 سال؟ پیدائش کے 4 سال۔ پیدا ہوتے ہی پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا سال، وہ کون سا گاؤں تھا؟ بنو سعد۔ اس گاؤں کی خواتین مکہ آئیں بچوں کو لینے کے لیے، تو ساری خواتین نے ایسے بچے لے لیے جن بچوں کے والدین موجود تھے، اور جن بچوں کے والدین اچھے پیسے دے رہے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو نہیں تھے، عبداللہ انتقال کر گئے تھے نا، آپ کی پیدائش سے پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ تو کوئی بھی خواتین جو دیہاتی خاتون آئی تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے تیار نہیں ہو رہی تھی کہ پیسے کب ملیں گے، ان کے والد نہیں ہیں، والد ہوں گے تو زیادہ پیسے دیں گے، ان کے ابو ہی نہیں تو پیسے کون دے گا۔ حلیمہ سعدیہ ایک خاتون، ان خواتین کے ساتھ ایک خاتون کون تھی؟ حلیمہ سعدیہ۔ کیا نام تھا ان کا؟ یہ بھی بچوں کو تلاش کرتے کرتے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ سے کہا کیا آپ اپنے بچوں کو دینا چاہتی ہیں؟ حضرت آمنہ نے کہا ہاں میں دینا چاہتی ہوں، کیا میں لینے کو تیار ہوں۔ حلیمہ سعدیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے لیا۔ کیا لے لیا؟ گود۔ اور کہا کہ 2 سال کا ایگریمنٹ، 2 سال کے لیے لے جاتی تھی، پھر 2 سال دوبارہ لے جاتی تھی، تو 2 سال
کے ایگریمنٹ پر اور پیسے طے ہو گئے کہ بھائی اتنے پیسے دیں گے، ہم آپ کے بچے کی پرورش کریں گے، گاؤں میں لے کر جائیں گے، وہاں اچھا کھلائیں گے، اچھا رکھیں گے، اچھی صحت بنے گی، اچھی بولی بولیں گے، اچھی عربی بولیں گے. یہ ساری باتیں طے ہوئیں. اور حلیمہ سعدیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ تھیں. کون سی والدہ تھیں؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا، جبکہ اور خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود صرف کس نے نہیں لے رہی تھی؟ پیسوں کی وجہ سے. حلیمہ سعدیہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا تو اور یہ سوار جب یہ ساری عورتیں بچوں کو لے کر جانے لگی واپسی، تو یہ سب سواریوں پر آئی تھی. اور سواری اس دور کی کیا تھی؟ اونٹ. کیا تھے؟ اونٹوں پر سوار. دور دور کا سفر کیا جاتا ہے نا اونٹوں پر. جیسے آج جو سفر گاڑیوں میں اور ٹرینوں میں اور بسوں میں اور جہازوں میں کیے جاتے ہیں، اس دور میں نہ ٹرینیں تھیں، نہ بسیں تھیں، نہ گاڑی تھی. پھر کس پر سفر ہوتا تھا؟ گھوڑوں پر، اونٹوں پر اور گدھوں پر. زیادہ تر سفر اونٹوں پر ہوتا تھا، کیونکہ اونٹ یہ جنگلوں کی سواری ہے. اگر اونٹ کو 3 دن تک بھی پانی نہ پلاؤ تو یہ پیاس کا انتظام اپنا کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے پیٹ میں ایک پانی کی ٹینکی فٹ کی ہوئی ہے کہ اونٹ جب پانی پیتا ہے تو اس کے اندر 3 دن کا پانی کیا کر لیتا ہے؟ سیو کر لیتا ہے. تو 3 دن تک اونٹ کو اگر ہم پانی نہ دیں تو یہ کہاں سے پانی لے گا؟ اندر ہی اندر اپنا انتظام کر لیتے ہیں. اس لیے اونٹ کو کہتے ہیں جنگلوں کی سواری. کیا کہتے ہیں اس کو؟ جنگلوں کا جہاز کہہ لو، جنگلوں کی ٹرین کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو. یہ بہرحال بہترین سواری. تو زیادہ تر اونٹ کی سواری استعمال کی جاتی تھی. تو حلیمہ سعدیہ جس اونٹ پر آئی تھی وہ اونٹ جسمانی لحاظ سے بہت کمزور تھا. کیا تھا وہ؟ کیونکہ جنگل میں رہنے والے لوگ تھے، دیہاتوں میں رہنے والے لوگ تھے، غریب لوگ تھے. تو اونٹ کو جب کھانا پینا نہیں ملے گا تو اونٹ کیا ہو جائے گا؟ تو حلیمہ سعدیہ کیونکہ ایک غریب خاتون تھیں، اونٹ کو کھلانے کے لیے ان کے پاس اتنے زیادہ چیزیں انتظامات نہیں تھے، سامان نہیں تھے، چارہ نہیں تھا. تو اونٹ کیا ہو گیا تھا؟ کمزور. تو اونٹ جب حلیمہ سعدیہ آ رہی تھی تو سارے اونٹوں میں سب سے پیچھے آپ کا اونٹ چل رہا تھا، اس لیے یہ کمزور تھا. سارا قافلہ، سارے لشکر کی عورتوں کے اونٹ آگے آگے بھاگ رہے تھے اور حلیمہ سعدیہ کا اونٹ سب سے پیچھے تھا، سب سے. تو ساری عورتیں حلیمہ سعدیہ سے کہتی رہی تمہارا اونٹ تو لاغر ہے، سست ہے، کاہل ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، پیچھے پیچھے چل رہا ہے، تمہاری وجہ سے ہمیں رکنا پڑتا ہے. جیسے آپ گاڑی بھگا رہے ہیں اور آپ کا ایک دوست گاڑی ہلکی چلا رہا ہو تو آپ کیا نکل جائیں گے؟ آگے. لیکن جب حلیمہ سعدیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا اور سوار ہوئی اونٹ پر، تو حضرت حلیمہ سعدیہ کا اونٹ واپسی کے سفر پر سب سے آگے آگے دوڑ رہا تھا. وہ اونٹ جو جب بچہ لینے آ رہی تھی اس وقت سب سے پیچھے تھا کیونکہ کمزور تھا. جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ سوار ہوئی تو یہی اونٹ جو سب سے آخر میں چل رہا تھا واپسی میں، یہ سب سے آگے آگے. ساری عورتیں پریشان ہو گئیں اور کہنے لگی حلیمہ سعدیہ سے، اے حلیمہ یہ اونٹ وہی ہے جس اونٹ پر تم بیٹھ کر آئی تھی؟ حلیمہ نے کہا ہاں یہ وہی اونٹ ہے، یہ تو بڑا کمزور تھا، بڑا لاغر تھا، اور یہ تو بڑا آرام سے چل رہا تھا، سب سے پیچھے چلا کرتا تھا، ہمیں اس کی وجہ سے رکنا پڑتا تھا، اور یہ سب سے آگے آگے دوڑ رہا ہے. حلیمہ سعدیہ نے کہا ہاں اونٹ تو وہی ہے، لیکن اونٹ پر جس بچے کو میں لے کر بیٹھی ہوں وہ بچہ مجھے ایسا لگ رہا ہے بہت برکتوں والا ہے. اور وہ بچہ کون تھا؟ زور سے بولے، بچہ کون تھے؟ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، محمد رسول اللہ تھے، اللہ کے رسول تھے. ابھی تو چھوٹے تھے، بعد میں انہوں نے کیا بننا تھا؟ نبوت ملنی تھی، نبی بننا تھا، لیکن بچپن سے ان کی کیا تھی؟ برکتیں تھیں. تو حلیمہ سعدیہ نے کیا جواب دیا ساری عورتوں کو بتائیے کہ میری دوستوں اونٹ تو وہی ہے، وہی کمزور اونٹ ہے، لیکن اس اونٹ پر جس بچے کو میں لے کر بیٹھی ہوں لگتا ہے وہ بچہ بہت برکتوں والا ہے. اس بچے کی برکت کی وجہ سے یہ اونٹ اب کیا ہو گیا؟ طاقتور ہو گیا. کیا ہو گئی؟ صحت مند ہو گیا ہے. اور یہ ساری اونٹوں میں تم سب کو پیچھے چھوڑ کر آگے آگے بھاگ رہے ہیں. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں تھیں. یہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے برکت تھی. بچپن سے کیا تھی؟ دیکھو نا، جو بچہ بچپن سے نیک ہو تو اس کی نیکی چہرے سے دکھتی ہے نا کہ یہ بچہ بڑا نیک ہے. بچپن سے بعض بچے نیک ہوتے ہیں، آپ میں سے بہت سارے بچے ہوں گے، ہیں، ہم جانتے ہیں، جو ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن اچھے لگتے ہیں. کیوں؟ ان کی نیکی اچھی لگتی ہے، ان کا تقویٰ اچھا لگتا ہے. وہ کسی سے لڑتے نہیں ہیں. کچھ بچے ایسے ہیں جو کسی سے لڑتے نہیں ہیں، جو کوئی گندی بات زبان سے نہیں نکالتے، جو شرارتیں بھی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، پڑھائی میں ماشاءاللہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. ایسے کل بھی ایک بچے کے والد آئے ہوئے تھے، ہاں، تو میں نے ان سے کہا، ان کے والد نے مجھ سے کہا بچے سے کوئی شکایت ہے؟ میں نے کوئی شکایت ہی نہیں، وہ تو کسی سے کوئی بات ہی نہیں کرتے، وہ تو کوئی شرارتیں نہیں کرتے، وہ تو کوئی بات ہی نہیں بولتے، وہ تو چپ رہتے ہیں، وہ تو اپنا کام کرتے ہیں، میں پڑھائی. تو یہ ہوتا ہے بچپن سے بچے کی برکت. سمجھ میں آ رہی؟ نیکی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچپن سے ہی اللہ کے نبی بننا تھا، بہت
برکتوں والے آپ بچے تھے، تو اونٹ پر سوار ہوئے تو اونٹ بھی آپ کی برکتوں کی برکت سے کیا ہو گیا، وہ بھاگنے لگا، دوڑنے لگا، کیا ہو گیا، وہ طاقتور ہو گیا۔ تو 4 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں گزارے ہیں؟ بنو سعد میں۔ کہاں گزارے؟ بنو سعد کے گاؤں میں، بنو سعد کے گاؤں میں، اس گاؤں کے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی اور بھی بیٹیاں تھیں، اور بھی بچے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سب کیا تھیں؟ بہنیں تھیں، بھائی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے ساتھ جنگلوں میں بکریاں بھی گھمایا کرتے تھے، بکریاں بھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے بچے بنو سعد جنگل میں جایا کرتے تھے، اور وہاں پہ جا کر وہ بکریوں کو گھمایا کرتے تھے سارا دن، بکریوں کو جنگل میں چارہ کھلایا کرتے تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ بکریوں کو گھمایا کرتے تھے، اور پھر واپسی گھر آ جایا کرتے تھے۔ تو 4 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں گزارے؟ بنو سعد میں۔ اور آپ کی والدہ رضائی والدہ کون تھی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہیں گے۔ اور بھی بہت ساری برکتیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں رہتے وہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال پورے کر کے آ گئے، تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے 4 سال پورے ہونے کے بعد آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کیا۔ حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھا۔ اب آپ اپنی والدہ کے پاس آئے، پیدا ہوتے ہی والدہ کے پاس نہیں تھے، پیدا ہوتے ہی کہاں گزارا وقت؟ بنو سعد میں 4 سال۔ اب آپ مکہ میں آ گئے۔ اب کہاں آ گئے؟ 2 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمنہ کے ساتھ رہے۔ حضرت آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، ان کو ایک دفعہ جانا تھا مدینہ شہر جانا تھا۔ مدینہ شہر کا پرانا نام کیا تھا؟ یثرب۔ تو وہاں جانا تھا ان کو، تو یہ وہاں گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے گئی۔ راستے میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی کتنی ہے؟ 6 سال۔ ان کی راستے میں طبیعت خراب ہوئی، تو طبیعت جب خراب ہوئی تو زیادہ خراب ہو گئی، اور راستے میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا، اللہ کے پاس چلی گئی۔ کہاں چلی گئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک باندی تھی، ان کا نام تھا ایمن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آپ کی والدہ حضرت آمنہ کی دوست تھی، ان کا نام کیا تھا؟ ایمن، وہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ تو راستے میں جب انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو وہیں پہ دفنایا، وہیں قبر بنی۔ وہ جو جگہ تھی جس جگہ آپ کا انتقال ہوا تھا آپ کی والدہ کا، اس جگہ کا نام ہے ابوا۔ کیا نام ہے اس جگہ کا؟ زور سے بولیے، یاد رکھو نام، ابوا نام ہے۔ اس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مبارک کی قبر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی والدہ کی دوست تھی ایمن، انہوں نے قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، 6 سال کے تھے، رو رہے تھے، امی کو بھی ساتھ لے کر چلے، لیکن امی تو اللہ کے پاس چلی گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے لیے رو رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ رو رہے۔ اور یہ بھی آتا ہے بعض جگہوں میں، یہ بھی آتا ہے کہ آپ قبر پر لیٹ گئے تھے، روتے ہوئے امی کے پاس لیٹ گئے تھے کہ میں امی کو نہیں چھوڑوں گا، امی کو ساتھ لے کر جاؤں گا، امی کو میں۔ تو ایمن نے، جو آپ کی والدہ کی دوست تھی، آپ کے ساتھ والدہ کے ساتھ گئی تھی مدینہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہلایا، پیار کیا، سمجھایا کہ آؤ مکہ چلتے ہیں، دادا کے پاس چلیں گے، دادا کے پاس رہیں گے، چاچا کے پاس رہیں گے، وہاں پہ آپ کے سارے رشتہ دار ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، لیکن والدہ تو اللہ کے پاس جا چکی تھی۔ میں یہاں پہ آپ لوگوں کو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اپنی امیوں کی کیا کیا کرو؟ قدر کیا کرو، ان کو تنگ مت کیا کرو، ان کو ستایا مت کرو، کیونکہ عموماً اکثر بچے، کیا زیادہ تر بچے، سارے بچے ابوؤں سے تو ڈرتے ہیں، بابا سے کیا ہے؟ ڈرتے ہیں، لیکن امی سے نہیں ڈرتے، امی کو تنگ کرتے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ پیار کون کرتی ہے؟ امی کرتی ہے، ابو کرتے ہیں؟ یہ تو سب کو پتہ ہے، ابو بھی کرتے ہیں، لیکن زیادہ پیار امی کرتی ہیں، امی خیال بھی کرتی ہیں، امی کپڑے بھی دھوتی ہیں، امی کپڑے بھی استری کرتی ہیں، امی کھانا بھی پکاتی ہیں، سارے کام کون کرتے ہیں؟ ابو بیچارے صبح سے نکلتے ہیں، آفس جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، سودا خرید کر لاتے ہیں، ابو بھی سارا کام کرتے ہیں۔ لیکن میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا، وہ ابو کو تو ادب اور ڈر کی وجہ سے کر لیتے ہیں ادب، لیکن اماں کو کیا کرتے ہیں؟ وہ مما کو کیا کرتے ہیں؟ تنگ کرتے ہیں۔ تو مما کو تنگ کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مما دنیا سے چلی گئی اللہ کے پاس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں مما کو لے کر جاؤں گا، لیکن مما تو اللہ کے پاس چلیں گی۔ بہرحال ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آ گئی۔ کہاں آ گئی؟ مکہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ 6 سال ہے۔ اب آپ کے دادا عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھا کہ یہ بچہ میرے پاس رہے گا، یہ میرا پوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ حضرت دادا کے دادا کے پوتے، یہ پوتا میرے پاس رہے گا۔ اور دادا عبد المطلب اپنے سارے بچوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مکہ بیت اللہ شریف کے اطراف میں دادا کا بستر لگا کرتا تھا، دادا کا بستر، سردار تھے نا تو سردار کے لیے بستر لگتا ہے نا، تو دادا کا بستر لگا کرتا تھا بیت اللہ شریف کے قریب مکہ میں۔
اس بستر پر کسی کو قریب آنے کی بھی اجازت نہیں تھی، لیکن دادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بستر پر بٹھایا کرتے تھے. اس بستر پر وہ جو بیٹھک لگتی تھی، تخت لگتا تھا، تخت بادشاہ کے لیے ایک بہترین تخت، کیونکہ وہاں کے سردار تھے، یہ بڑے تھے، تو اس بستر کے قریب کوئی نہیں آتا تھا. بعض دفعہ ایسا ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر وہاں بیٹھتے تو کچھ لوگ ہٹا رہے تھے کہ ہٹ جاؤ، یہاں بڑے بیٹھیں گے، لیکن دادا عبدالمطلب کہتے ہیں نہیں، یہ میرا بیٹا بڑی شان والا ہے، یہ میرا بیٹا بڑی شان والا ہے، اس کو کوئی نہیں ہٹائے گا، اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، یہ اس بستر پہ بیٹھے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب آپ کے ساتھ بہت خیال کرتے تھے. ایک موقع پر ایسا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سے راستہ بھٹک گئے، بچپن میں چھوٹے تھے اور کہیں چلے گئے دور. دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، دادا عبدالمطلب. اب دادا پریشان پوچھنے لگے بھائی وہ کہاں ہے، میرے پوتے محمد کہاں ہیں، میرے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں؟ اب سب سے کہہ رہے ہیں، اب سارے پریشان، پتہ نہیں ہمیں تو نہیں نظر آئے. دادا بہت پریشان ہو گئے اور جلدی سے بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑا. دادا نے کہا کہ اے اللہ، میرا وہ بچہ مجھے لوٹا دیجئے، میرا وہ خوش نصیب بچہ مجھے لوٹا دیجئے، میرا وہ بچہ کدھر چلے گیا، میرا وہ پوتا کدھر چلے گیا. محبت دادا کو اتنی تھی. پھر تھوڑی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مل گئے. تو دادا کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرورش میں تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا. دادا کا بھی انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا کے انتقال پہ بہت افسوس تھا، کیونکہ پہلے والد نہیں تھے، والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر دادا کا بھی انتقال ہو گیا. اور دادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے دادا سے بہت محبت تھی. جب دادا کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، دادا کو نہیں چھوڑتے تھے، چپکے رہتے تھے دادا کے ساتھ. اور ہونا بھی یہ چاہیے، بڑوں کے ساتھ رہنا چاہیے نا. آپ لوگ تو دادا آواز دیتے رہتے کمرے سے، آپ لوگ سنتے ہو دادا کی آواز؟ آپ کے گھروں میں جن لوگوں کے گھروں میں دادا ہیں، نانا ہیں، دادی ہیں، بڑوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں آپ لوگ؟ بیٹھتے ہیں؟ کبھی ٹانگیں دبائی ہیں بڑوں کی؟ ہاں، یا بڑوں سے دور بھاگتے ہیں؟ آپ کو بڑوں کی آواز آ رہی ہوتی کان میں، دادا کہہ رہے تھے بیٹا بات سنو، پانی پلا دو مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، لیکن آپ لوگ نہیں سنتے. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اپنے دادا عبدالمطلب کو چھوڑ نہیں رہے، ان کے ساتھ رہتے تھے، مستقل ان کے ساتھ رہتے تھے. 1 منٹ کے لیے بھی الگ ہوتے تھے، دادا پریشان ہو جاتے تھے کہ میرا پوتا کدھر چلے گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر چلے گئے. دادا کو بھی بہت محبت تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دادا سے کیا ہے، بہت محبت تھی. اس لیے جب 8 سال کے ہوئے اور دادا کا انتقال ہو گیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اتنا صدمہ. پہلے امی کا صدمہ تھا 6 سال کی عمر میں، اب 8 سال کی عمر میں دادا کا صدمہ ہوا کہ میرے دادا ہی تو تھے، وہ بھی چلے گئے میرے پاس سے اللہ کے پاس. تو اس لیے دادا کے انتقال پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا. پھر دادا کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے لیے دادا نے اپنی زندگی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاچا کے حوالے کر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب. کیا نام تھا چچا کا؟ ابو طالب. ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. دادا نے اپنی زندگی میں جب آخری وقت دنیا سے جا رہے تھے تو دادا نے اپنی زندگی میں چچا کو کہا تھا بھائی یہ میرا پوتا ہے، یہ میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، تمہاری سرپرستی میں، تمہاری پرورش میں تمہارے پاس رہے گا، اس کا خیال کرنا، یہ بہت قیمتی میرا پوتا ہے، بہت قیمتی میرا بچہ ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بھی نہیں تھے، امی بھی نہیں تھی، تو لازمی سی بات ہے چچا کے پاس جانا تھا. تو چچا ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا کی زندگی میں اپنے پاس لے لیا. اب دادا کا انتقال ہو گیا. اب دادا کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس رہا کرتے تھے؟ چچا ابو طالب کے پاس. بولو سارے، چچا ابو طالب کے پاس رہا کرتے تھے. اب چچا ابو طالب کے پاس کس طرح رہتے تھے، انشاءاللہ وہ حالات میں انشاءاللہ آپ کو